بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض و واجبات کی تفصیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پچھلا درس سجدہ سہو سے متعلق تھا، اور سجدہ سہو کی تعریف یہ تھی کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک نماز پڑھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں واجبات کون سے ہیں، کہ اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے تو بندہ سجدہ سہو کر سکتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فرائض کون سے ہیں کہ ان میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو سے ادا نہیں ہو سکتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں سنتیں کون سی ہیں کہ اگر ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو ادا کیے بغیر بھی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں ادا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو امتیاز کرنا اور پہچان کرنا لازمی ہے۔ تو فرائض و واجبات کے ذکر سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے شرائط نماز۔ شرط وہ ہوتی ہے جو نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنی پڑتی ہے۔ شرط میں اور فرض و واجب میں فرق یہ ہے کہ شرط نماز سے پہلے ہوتی ہے اور فرائض واجبات سنن وہ نماز کے اندر ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم ذکر کریں گے نماز کی شرائط کا۔ شرائط نماز 6 ہیں، 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا بدن اور اس کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ جس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا یعنی کپڑوں پر نجاست خفیفہ یا نجاست غلیظہ، اب یہ 2 قسمیں ہیں۔ خفیفہ کہتے ہیں جو ہلکی ہوتی ہے، اور غلیظہ کہتے ہیں جو سخت ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جو لیکوڈ قسم کی غلاظت ہے، جیسے کوئی چھلٹے ہیں ناپاک چیز کے، وہ خفیفہ کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ جو ٹھوس جسم رکھتی ہے اپنا، جس کا کپڑوں پر یا باڈی پر کوئی اس کا رنگ شکل نظر آتی ہے، تو اس کو غلیظہ میں شمار کرتے ہیں۔ اب یہ الگ پوری بحث ہے، خفیفہ کیا ہوتا ہے، غلیظہ کیا ہوتا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بس اتنا کافی ہے سمجھنا کہ انسان نمازی کا جو بدن ہے اور نمازی کے جو کپڑے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی جگہ پاک ہو، جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر نجاست کا کوئی اثر نہ ہو، نہ سمیل ہو، نہ کوئی ایسا ظاہری نشان ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ جگہ ناپاک تھی۔ اسی لیے جو جانوروں کے باڑے ہوتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کی، چونکہ وہ ناپاکی کی جگہ ہے۔ تیسری شرط ہے نماز سے پہلے جس کو پورا کرنا ہے وہ ستر عورت ہے۔ عورت سے مراد یہاں پر وہ مرد عورت نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں عورت کا معنی ہوتا ہے جس چیز کو ڈھانپنا واجب ہے، باڈی کے جس حصے کو ڈھانپنا واجب ہے اسے عورت کہتے ہیں۔ اور ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی جس چیز کو چھپانا واجب ہے اس کو چھپا ہوا ہونا نماز کے اندر، یہ ستر عورت ہے۔ اب وہ کیا لمٹ ہے اس کی؟ آپ جانتے ہیں مردوں کے لیے جو واجب ستر ہے وہ ان کی ناف سے لے کر ان کے گھٹنوں تک ہے۔ مرد کے لیے جو واجب ستر جس کے اندر کوئی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز ننگی ظاہر رہ گئی، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ننگی رہی تو وہ نماز کو توڑ دیتی، کیونکہ یہ شرط ہے کہ اس کا جو ڈھپنے والی جگہ ہے وہ ڈھانپی ہونی چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے وہ احباب جو ڈریسنگ میں پینٹ شرٹ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات شرٹ چھوٹی ہوتی ہے اور رکوع میں جب جاتے ہیں تو باڈی کا یہ جو حصہ ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر کو کھنچ جاتی ہے اور پینٹ نیچے کو کھنچ جاتی ہے ٹانگوں کی کھچائی کی وجہ سے، تو وہ جسم کا پشت کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ عریاں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو ڈھانپنا شرط میں شامل ہے۔ وہ اب ظاہر ہے جب وہ رکوع کرتے ہیں تو 3 بار تو سبحان ربی العظیم کہنا ہوتا ہے،
اتنی مقدار وہ ننگا رہتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور انسان پڑھنے کے باوجود اپنی نماز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ستر عورت۔ اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، ان کے لیے جو عورت ہے یعنی ڈھانپنے کی جو جگہ ہے، وہ ان کے ہاتھ دونوں اور ان کے پاؤں ٹخنوں کے نیچے اور چہرے کی ٹکیا، اس کو چھوڑ کر باقی ساری پوری باڈی کو چھپانا واجب۔ اس میں سے کچھ ننگا ہوگا اور وہ رہ گیا ننگا 3 بار تسبیح کی مقدار، تو ان کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اگلی شرط نماز کے لیے ہے استقبال قبلہ، یعنی چہرے کا قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا یہ شرائط نماز میں سے، مگر تھوڑی سی تفصیل یہاں یہ کروں گا، وضاحت یہ کرنا چاہوں گا۔ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اسے قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہے اور اسے بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی سوچ بچار سے کام لے گا، اندازہ لگائے گا، اپنی عقل سے سوچ بچار کرنے کے بعد اگر اس کا دماغ ٹھہر جاتا ہے کہ یہ والی سائڈ قبلے والی سائڈ ہے، اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور بعد میں اسے کوئی کہتا ہے کہ یہ سائڈ قبلے کی نہیں تھی، آپ نے غلط پڑھی ہے، تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے غور و فکر کرنے کے بعد قبلے کا تعین کیا، اگر غور و فکر نہیں کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحری، اگر تحری نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا اور ایویں منہ کر لیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، لیکن اپنی طرف سے سوچ بچار کی مگر نتیجہ غلط نکلا، تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی شرط جو ہے نماز کے لیے وہ وقت ہے، وقت، یعنی آپ ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا چاہیے، عصر پڑھنا چاہتے ہیں تو عصر کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر وقت نہیں ہے تو نماز وہ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت کی تفصیلات کے ہمارے اگلے باب میں، ابھی حدیث پاک ہم پڑھیں گے تو اگلے باب میں وقت کی تفصیلات ہی آ رہی ہیں۔ آخری شرط جو نماز کے لیے ہے وہ نیت کا ہونا ہے، اس لیے کہ نماز بنتی ہی تب ہے جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ خالی ورزش کرنے کا نام تو نماز نہیں ہے، نماز تو نیت کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، نماز کے اندر فرض چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ علماء کرام نے 7 بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی تکبیر، سب سے پہلا جو فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ اس کے اندر پھر ڈیٹیل ہوتی ہے، یہ جو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے یہ فرض نہیں ہوتا، یہ سنت کے اندر شامل ہے۔ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد قیام ہے، قیام یعنی نماز میں سیدھا کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ اور خاص طور پر جو فرض نمازیں ہیں، وتر نماز ہے، واجب نماز ہے، سنت نماز ہے، اس میں قیام کرنا فرض ہے۔ بغیر عذر کے اگر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی مجبوری، کوئی بیماری، کوئی اگر بغیر عذر کے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ فرض نہ ہونے، پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے، ہمارے ہاں مساجد میں چونکہ اب کرسیاں استعمال کرنے کا ایک رواج اور کلچر آ چکا ہے، اور ظاہر ہے کرسی پر کوئی شوق سے تو نہیں بیٹھتا، اس کا اپنا عذر، مجبوری، بیماری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر ڈاکٹر نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ کے لیے پرابلم رکوع کرنے میں ہے، اگر آپ رکوع کریں گے تو آپ کو جو ہڈیوں کی تکلیف ہے اس میں پرابلم آئے گا، یا سجدے میں جائیں گے تو مسئلہ پیش آئے گا۔ سیدھا کھڑا ہونے میں اگر حرج نہیں ہے، بندے کو کھڑا ہو سکتا ہے اگر، تو اسے چاہیے نماز آ کر کھڑے ہو کر شروع کرے، قیام میں کھڑا رہے، جب رکوع میں امام جائے تو کرسی پر بیٹھ کے رکوع کر لے، اور سجدہ اشارے سے کرسی پر بیٹھ کے کر لے، یعنی جتنا کام وہ کر سکتا ہے، استطاعت ہے، اس کام میں بلا وجہ کرسی پر نہ بیٹھے، اس لیے کہ قیام کرنا فرض ہے۔ فرض کو آپ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے، جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو، کوئی اس کے بارے میں ڈاکٹر کی آپ کو یا آپ کا اپنا مرض بتائے کہ میں اگر ایسا کھڑا رہا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، میری تکلیف ہے تو بڑھ جائے گی، کوئی ویلڈ بات ہو تو تب آپ کھڑے ہو بیٹھ سکتے ہیں، ادروائز جس کام کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اسے بلا وجہ آپ نہیں چھوڑیں گے۔ اب رکوع کرنا فرض ہے، کوئی بندے کو سجدے میں تکلیف ہوتی ہے، رکوع میں تکلیف نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے رکوع وہ پراپر کھڑا ہو کر کرے، اور سجدے کی باری آئے تو کرسی پر بیٹھ کے اشارے سے کر لے۔ آپ میری بات سمجھ گئے کہ جس رکن کو کرنے کی طاقت ہے اس رکن کو بلا وجہ بیٹھ کے نہیں کرے، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے۔
اگر آپ نے بلا وجہ چھوڑ دیا، بغیر عذر کے چھوڑ دیا، مسئلہ آپ کا رکوع سجدے کا تھا اور آپ نے قیام بھی بیٹھ کے کر لیا، حالانکہ اس میں آپ کو عذر اگر نہیں تھا، تو پھر اس صورت کے اندر شریعت فرض کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اوپر حکم لگا دیتی ہے کہ ایسی نماز جس میں فرض پورا نہ ہو وہ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قیام کرنا نماز کا اندر فرض ہے، رکوع کرنا نماز کے اندر فرض ہے، سجدہ کرنا اس نماز کے اندر فرض ہے، قراءت کرنا، تلاوت کرنا۔ اب تلاوت کے اندر فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا وہ واجب کے اندر آ جاتا ہے، مطلق قراءت کرنا فرض ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے، آخری قاعدہ، 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد والا قاعدہ، 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت کے بعد والا قاعدہ وہ فرض ہوا کرتا ہے۔ اور آخری ہوتا ہے کہ کوئی عمل کر کے سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا۔ یہ چیزیں ہیں جو نماز کے فرائض کے اندر۔ میں جلدی سے واجبات کی طرف سے بھی کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ واجبات نماز جس کا ہم نے سجدہ صاحب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور واجب اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں شامل کرنا، یہ واجبات نماز میں سے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ بذات خود پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا، یا میں نے کہا کہ بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا، وہ واجبات نماز کے اندر ہے۔ اسی طرح قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ ترتیب قائم رکھنا واجبات نماز میں سے ہے۔ اس میں سے کوئی آگے پیچھے کر دیں گے تو نماز کا واجب ختم ہو جائے گا۔ وہ چیز جس کو ہمارے ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، غلطی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے قوما کرنا۔ ہم اگر یہاں کیا آپ 100 بندوں کی کلاس میں پوچھیں کہ قوما کرنا کیا ہوتا ہے تو کم لوگ آپ کو بتائیں گے۔ قوما، کاف واو میم ہے، رکوع کرنے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اسے قوما کرنا کہتے ہیں۔ قیام ہے وہ جس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قیام۔ لیکن رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، کھڑے ہو کر یہ پڑھنا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے، یہ واجب۔ غلطی کیا ہم کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ لوگ پراپر کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، کھڑے نہیں ہوئے پراپر، اور وہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر نیچے ہی چلے گئے، اوپر کھڑے نہیں ہوئے، تو یہ سویا واجب چھوٹ گیا، اسے قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد جلسہ جسے کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے کمر سیدھی کر کے بیٹھنا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے کی طرف جانا۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو بھی جلسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے بیٹھنا۔ ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ جلد بازی میں کوتاہی کرتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح یہ جو جب 3 رکعت جیسے مغرب ہے یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ان میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، التحیات جو پڑھتے ہیں، وہ واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی جب بندہ بھول جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر کے ہم ادا کر لیتے، چونکہ واجب ہوتا ہے، وہ چھوٹ جائے تو پورا ہو جاتا ہے سجدہ سہو سے۔ اسی طرح امام کا نماز فجر، نماز مغرب، عشاء، عیدیں، تراویح کو اور وطر کی نماز کے اندر جب رمضان میں پڑھاتا ہے امام تو اس میں بلند آواز سے تلاوت کرنا، جہری نمازوں میں اونچی تلاوت کرنا واجب ہے، اور جو ظہر عصر ہے اس میں آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ جہری نماز کی مغرب کی امام بھول گیا، چپ کر کے اندر دل میں پڑھتا رہا، اونچی آواز سے نہیں پڑھا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنا پڑے گا لیکن نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر امام غلطی سے ظہر کی نماز پڑھائی، تلاوت اونچی کرنا شروع کر دی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یہ واجبات میں سے۔ عید کی نمازوں کے اندر 6 تکبیریں جو ہم پڑھتے ہیں وہ واجبات میں سے، اس میں سے کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور باقی سنن نماز ہے، اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے
تو ہم آج انہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور نماز کی جو سنتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی عبادت کو کرنے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔